قوم عاد ان قدیم قوموں میں سے تھی جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ یہ قوم طاقت، دولت اور شان و شوکت میں بے مثال تھی، لیکن اپنے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے جنوب میں، خاص طور پر احقاف ریت کے ٹیلوں والا علاقہ میں آباد تھی۔ یہ لوگ لمبے قد، مضبوط جسم اور زبردست طاقت کے مالک تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس جیسا کوئی شہر دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا۔ قوم عاد اپنی طاقت پر بہت فخر کرتی تھی۔ وہ بڑے بڑے محل، بلند ستون اور شاندار عمارتیں بناتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہی غرور ان کی تباہی کی وجہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، ظلم اور تکبر چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا اور کہا، تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ قوم عاد نے اللہ کے احکامات کو رد کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ کچھ عرصے بعد آسمان پر کالے بادل نظر آئے۔ قوم عاد خوش ہوئی اور کہنے لگی، یہ بادل ہمیں بارش دے گا۔ لیکن وہ بارش نہیں بلکہ عذاب تھا۔ اللہ نے اس پر ایک شدید آندھی ہوا مسلط کر دی۔ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، ہر چیز کو اٹھا کر پھینک دیتی تھی، لوگوں کو ایسے گراتی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ قرآن میں بیان ہے، وہ ہوا ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دیتی تھی۔ جب عذاب ختم ہوا، پوری قوم تباہ ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے محل مٹی میں مل گئے، طاقتور لوگ بے جان لاشوں میں بدل گئے، صرف حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت اہم باتیں سکھاتا ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ نبیوں کی بات ماننا نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تھی قوم عاد کی کہانی، ایک ایسی قوم جو طاقت میں سب سے آگے تھی، لیکن اپنے غرور کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی۔ سوچئے، کہیں ہم بھی تو وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے۔